بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفسیر قرطبی میں ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر شمس الدین القرطبی آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب ابن ابیرق ایک آدمی کا نام ہے، اس نے چوری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار ختم نبوت نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو وہ آدمی بھاگ کر مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں جا کے مرتد ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں آیا تو اس نے پھر مکہ مکرمہ میں ایک گھر کی نقب لگائی تو مشرکین نے اسے پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ تب اللہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ جو آدمی حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف کرے بعد اس کے کہ اس کے حق کا راستہ اس پر کھل چکا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ پر چلے، تو ہم اس کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس کو اس حال میں چھوڑ دیتے ہیں، اس کا ٹھکانہ اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور وساعت مصیرا، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اور اس آیت مبارکہ کا شان نزول دوسرا جو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا تفسیر الکبیر میں، آپ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال شریفہ کی اتباع لازم ہے، اور تیسری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرے، بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل رزقی تحت ظل رمحی وجعل الذلة والصغار على من خالف امری، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جعل رزقی تحت ظل رمحی، فرمایا میرا رزق نیزے کے سائے کے نیچے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ آدمی جو میرے حکم شریف کی مخالفت کرے گا اس کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ اور تیسری صحیح مسلم میں امام مسلم بن الحجاج ابو الحسن قشیری النیسابوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اکرمہ بن عمار سے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں عن اکرمہ بن عمار حدثنی ایاس بن سلمہ بن الاقوى ان اباہ حدثہ ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ فقال قل یمینک قال لا استطيع قال لا قال لاستطعت ما منعه الا الكبر قال فما رفعها الى في، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سیدنا سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، یعنی حکم تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، جیسے یہ ہاتھ ہے دایاں ہے اور یہ بایاں ہے۔
حکم تو حضور کا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، تو اس نے بائیں ہاتھ سے شروع کیا، کھانا شروع کر دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کل بیمینک، کھا تو اپنے دائیں ہاتھ سے۔ قال، اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا۔ تو لرزپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لاستطعت ما منعہ، فرمایا تم طاقت رکھو گے ہی نہیں۔ کس وجہ سے؟ الا الکبر، تم صرف بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو اپنے تکبر کے لیے۔ تو جب آپ نے روکا اس کے بعد وہ اپنا دایاں ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں سکا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اور جو بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، یہ تینوں حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے، آپ کے احکام کی مخالفت کی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوا ہے اور آخرت میں تو بات ہی میرے آقا کی ہے۔ نہ گل آر دیے تے نہ گل پار دیے، گل ساری سرکار دیے۔